بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم حاضر ہیں جمعے کے دن کا پروگرام لے کے، میں اور میرا پیشہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام ہے بات خیر کی، اور اس میں 7 دن 7 منٹ ہم نے جو شروع کیا ہوا ہے کہ 7 منٹ ہم بات کرتے ہیں، 7 دن مختلف موضوعات ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے میں اور میرا پیشہ۔ پیشے کے اعتبار سے تو پیشے کے ساتھ انسان کی مختلف ضرورتیں لگی ہوتی ہیں۔ پیشے سے انسان اپنی ذریعہ معاش بھی اس کو سمجھتا ہے، اور اگر وہ سمجھے تو اس پیشے سے اس کی نیک نامی کا ذریعہ بھی وہ پیشہ بنتا ہے۔ اگر اس کو ملک اور قوم کی ترقی کے لیے وہ پیشہ شامل کر لے اپنی نیت کو، تو وہی پیشہ اس کے لیے ملک اور قوم کی ترقی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ تو ہمارا جو وطن ہے، جو ہمارا لوگو ہے، وطن کو ہم عظیم سے عظیم طرح بنائیں گے، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہر شعبے والا جو ہے وہ اپنے ملک قوم کی ترقی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کے لیے جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، تو مختلف شعبے جو ہیں، جتنے بھی شعبے والے ہیں، یہ سب مل کے گاڑی کا انجن چلا رہے ہیں، پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ تو اب اس میں ہر پرزہ، ہر جو اس کا حصہ ہے وہ اہم ہے۔ ہم آج جو موضوع لیں گے کہ کسی بھی ملک کی ترقی خوشحالی کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ انجینئرز ہوتے ہیں۔ تو آج ہم انجینئرز کی موضوع پہ بات کریں گے، اور آپ پر لازم ہے کہ آج آپ بات سنیں، پھر آپ کے جاننے والے کوئی بھی پاکستان کے انجینئر یہاں ہیں، بیرون ملک میں، جہاں بھی آپ نے اس کو ان کو تک پہنچانا ضرور ہے۔ انجینئرنگ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا بھر میں جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے، وہ ان کے انجینئرز، اور وہ انجینئرز جو پریکٹیکل ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ میں اس موضوع پہ آپ کو ایک پرانا تقریباً 30-31 سال پہلے کا ایک واقعہ نقل کر رہتا ہوں۔ میں اس میں بطور اسمال انڈسٹریز ہند کا چیف آرگنائزر شریک ہوا تھا۔ جلال بابا آڈیٹوریم آباد کے اندر ایک 2 روز کا سیمینار تھا۔ اس کا موضوع تھا کہ پاکستان سے انجینئرنگ پروڈکٹ صرف 2% ایکسپورٹ ہو رہی ہے، جبکہ دنیا بھر میں جتنے قوموں نے، جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے، وہ انجینئرنگ پروڈکٹ کی ایکسپورٹ کی وجہ سے کی ہے۔ یعنی انجینئرنگ پروڈکٹ جو ہے وہ ایک 10 روپے کی چیز کو 1000 کا چیز بنا کے آگے مارکیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے آدمی کو۔ تو وہاں پہ 2 دن سیمینار تھا، اور مختلف انجینئرز، پاک ہالینڈ میٹل پروجیکٹ ہوتا تھا ہمارا اس کے، اور یہ ہمارے ایک NMC کمپنی کے مالک ہیں، وہ جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے تھے، ڈاکٹر جنید صاحب۔ ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی میں برکت دے۔ آج کل ایک پروجیکٹ لگے ہوئے، تو انہوں نے ہی آرگنائز کیا ہوا تھا۔ 2 دن پورے اس پہ ہو رہا تھا کہ کیسے ہم جو ہے وہ انجینئرنگ پروڈکٹ جو ہیں وہ اس کو ریشو بڑھائے، ایکسپورٹ کی ریشو بڑھائے۔ دوسرے دن مجھے اس پہ موقع ملا، میں نے بھی بات کی۔ تو اس میں میں نے ایک درخواست کی، میں نے اصل جو وقوع تھا وہ ان کے سامنے رکھا انجینئرز کے ساتھ۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ جتنے بھی انجینئر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے انجینئرنگ یونیورسٹیاں قائم کی ہوئی ہیں، اس میں کروڑوں اربوں کے فنڈ جو ہیں گورنمنٹ دے رہی ہے کہ لوگ انجینئر بنے اور آگے آ کے جو ہے کام کریں۔ تو میں نے کہا جی ہماری ایک اسمال انڈسٹری والے لوگ ہیں، یا پریکٹیکل لائف میں جو کام کر رہے ہیں، میکینک ہے یا فیبریکیٹرز ہیں یا جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، تو پریکٹیکل کام کرنے والے لوگوں میں انجینئرز بہت کم آپ کو ملیں گے۔ وہ وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہیں جو استاد سے کام سیکھتے ہیں، اور پھر اپنا ذریعہ معاش بنا کے اس کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک اس کام چلاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جتنے انجینئر بیٹھے ہوئے، بتاؤ بھائی کیا یہ دنیا کے اندر جتنی بھی جدید ترین ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جہاز بن رہے ہیں، خلائی شٹلیں بن رہی ہیں، بل ٹرینز بن رہی ہیں، یہ سارا کچھ کاغذ پنسل سے بنتا ہے، یا پریکٹیکل ہاتھ منہ کالا کرنے کی وجہ سے انجینئر نے بنایا؟ میں نے پھر سوال کیا، میں نے کہا جی کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ یہ جو پریکٹیکل کرنے والا طبقہ ہے یہ ایسی پروڈکٹ بنائے جو دنیا میں ایکسپورٹ ہو، تو یہ ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ انجینئر ہمارے جو ہیں وہ انجینئرنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر نوکریوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ نوکری مل جائے جہاں دفتر میں بیٹھ کے ہمیں کاغذ پنسل سے بس نقشے بنانے پڑے اور دستخط کرنے پڑے اور کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہ ہماری قوم کی کم نصیبی ہے۔ تو میں انجینئر صاحبان سے میں نے کہا کہ بھائی آپ
اگر میں نے انالیسس کر کے بتایا، میں نے کہا جی آپ اگر دفتروں کی نوکریاں ہی صرف تلاش کریں گے اور آپ چاہیں گے کہ میرے ہاتھ پاؤں کالے نہ ہو، میں ڈانگری نہ پہنوں، تو یہ ساری زندگی جو ہے نا پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ آپ دفتروں میں بیٹھیں گے لیکن آپ کی ضرورتیں جو ہے نا، جو اچھے اسکولوں میں بچے پڑھیں، گھر کا خرچہ اچھا چلے، اس کے لیے آپ کو پھر دفتروں میں بیٹھ کے تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوگا، آپ کو لازمی دو نمبری کرنی پڑے گی، رشوت لینی پڑے گی۔ اور انجینئرنگ کے لائن میں آپ کو اللہ پاک نے جو ہنر دیا ہوا ہے، آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں آ جائیں۔ میں نے کہا یہ ایک عام ان پڑھ آدمی جو پریکٹیکل کام کر رہا ہے، وہ قوم کو کچھ نہیں دے رہا، وہ صرف اپنا معاش کما رہا ہے، اپنے گھر کو چلا رہا ہے۔ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے بھی، میں نے کہا جی اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو زندگی اس کے بھی، اس کا سٹیٹس اچھا ہے۔ ایک مکینک کوئی دیکھ لیں، کسی آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، کوئی فیبریکیٹر ہے، مکینک ہے، اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، اس نے اپنی گاڑی بھی رکھی ہوتی ہے، اس کے بچے بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ قوم کو کچھ نہیں دے پا رہا۔ کیا وجہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ دینے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے۔ انجینئر جو ہے وہ جب کام کرے گا، پریکٹیکل کام کرے گا، وہ ٹول ایجاد کرے گا، کوئی اس میں نئی تبدیلی لا کے اس کو آگے تبدیلیاں لائے گا۔ آج دیکھیں جو لیٹسٹ ترین گاڑیاں آ رہی ہیں، الیکٹرانک گاڑیاں آ رہی ہیں، فلی الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں، تو یہ بھائی کیسے بنیں گی؟ تو وہ سارے پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں جناب، دائیں بائیں تالیاں بار بار بج رہی تھی حال میں۔ پھر وہ ڈاکٹر جنید صاحب میری تقریر کے بعد دوبارہ سٹیج پہ آئے، تو انہوں نے کہا یہ سوچ والے لوگ جو ہے بہت کم ہوتے ہیں، یہ واقعی سچی بات ہے۔ تو اس لیے انجینئر صاحبان تک یہ میری ویڈیو ضرور پہنچائیں۔ باقی اگلے میں جو ہمارے پاکستان کے اچھے انجینئرز ہیں، میں ان کی بھی بات کروں گا، انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے میں ان کی بھی بات کروں گا، اور جو ہمارے قوم کو ڈھل کر رہے ہیں، جو ہماری قوم کی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، وہ انجینئر صاحبان ہیں۔ تو آپ میدان میں آئیں، پریکٹیکل کام کریں۔ یہ چائنا کے انجینئر آپ کے پاس پاکستان میں آ کے کام کر رہے ہیں، تمام فیکٹریوں میں یہ ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ تو خدا را قوم کے اوپر، وطن کے اوپر، پاکستان کے اوپر احسان کرے، ہاتھ سے کام کرے، اور آپ کئی گنا زیادہ پیسہ کمائیں گے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کتنے زیادہ اس سے ذریعے معاش بنا سکتے۔ تو میری درخواست ہے کہ یہ سامعین کرام جس سے تک یہ میرا پیغام پہنچے، اپنے جاننے والے انجینئر، سول انجینئر ہیں، میکینیکل انجینئر جو بھی ہیں، ان تک یہ لازمی پہنچائیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو پھر اسی موضوع کو، انجینئرنگ والے سیکٹر کو لیں گے، پھر آگے چل کے باقی دیگر جتنے بھی شعبے ہیں ہم سب شعبوں کو لیں گے، لیکن چونکہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے انجینئرنگ ہوتی ہے، اس لیے اس کو پہلے لیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔